بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے پلیٹو کی تھیوری آف ایجوکیشن کو، کہ پلیٹو جو ہے مطلب کس طرح کی ایجوکیشن اپنی آئیڈیل سٹیٹ کے اندر لانا چاہتا تھا۔ پلیٹو جو ہے وہ بلیو کرتا تھا کہ جو ایجوکیشن ہو وہ اس کو سٹیٹ ہی ریگولیٹ کرے، یعنی کہ مطلب ایجوکیشن مکمل طور پر پرائیویٹ نہ ہو بلکہ وہ اسٹیٹ کی یعنی کہ انڈر ہی ہو، تاکہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اسپرٹ اور ڈیووشن جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اندر پیدا کر سکے، اور اسٹیٹ جو ہے اس کی پرفارمنس کے اندر ایک سموتھ فنکشننگ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے پلیٹو یہ چاہتا تھا کہ جتنے بھی انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں، جو پولیٹیکل آفسز کو سنبھالتے ہیں، ان کو باہر نکالا جا سکے، کیونکہ اگر ایجوکیشن اچھی ہوگی تو صرف وہی لوگ وہ کہتا ہے کہ آگے آ سکیں گے کہ جو کمپیٹنٹ ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہوں گے، اور جن کو پولیٹیکل آفسز کو کنٹرول کرنے کی ان کے اندر ایبلٹی ہوگی۔ اچھا جی، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایتھنین اور اسپارٹن میتھڈ آف ایجوکیشن کو، کیونکہ جب یعنی کہ اس کا دور تھا پلیٹو کا، تو اس وقت دو جو ہیں یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم موسٹلی فیمس تھے، اور پلیٹو کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے، یعنی کہ ایتھنین ایجوکیشن سسٹم اور اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم کا جو یہ میتھڈ ہے، یعنی کہ ان کے دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ پلیٹو کا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایتھن کا ایجوکیشن سسٹم کس طرح کا تھا۔ ایتھن کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ مکمل طور پر پرائیویٹ تھا، لیکن یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسٹیٹ کی نیڈ کے مطابق ہی بچوں کو دی جاتی تھی۔ اب یہاں پر اگر بات کریں کہ اس کا کورس کس طرح کا ہوتا تھا، ایتھنین کی ایجوکیشن سسٹم کا جو کورس تھا وہ کچھ یوں تھا کہ جو سب سے پہلے پرائمری کلاس ہوتی تھی، پرائمری کلاس میں 6 سال سے 14 سال کے بچے جو ہیں وہ ایج والے شامل کیے جاتے تھے۔ اس یعنی کہ پرائمری ایجوکیشن کے اندر میوزک شامل تھا، جمناسٹک شامل تھی، اور یہ چیزیں جو ہیں یعنی کہ بچوں کو سکھائی جاتی تھیں۔ مطلب میوزک اور جمناسٹکس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا 6 سال سے 14 سال کی عمر کے درمیان جو بچے ہیں ان کے اوپر۔ پھر آتی تھی سیکنڈری ایجوکیشن، چونکہ یعنی کہ ایتھنین کا ایجوکیشن سسٹم پرائیویٹ تھا، تو پھر جو سیکنڈری ایجوکیشن تھی وہ کافی زیادہ ایکسپینسو تھی، اور کچھ امیر لوگ ہی جو ہیں وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو اویل کر پاتے تھے۔ یہ جو ایجوکیشن تھی وہ یہ 14 سے 18 سال کے درمیان جو ہے وہ دی جاتی تھی، سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم۔ پھر آتی تھی ٹرشری ایجوکیشن سسٹم نمبر 3 کے اوپر۔ ٹرشری ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے 2 سال کی ٹریننگ ہر بچے کو، ہر ایتھنین جو یعنی کہ نوجوان ہے اس کو دی جاتی تھی، اور یہ دی جاتی تھی 18 سے 20 سال کے درمیان۔ یہ اس لیے دی جاتی تھی تاکہ جو بچہ اس ٹریننگ کو حاصل کرے گا اسی کو ہی مکمل طور پر فل سول رائٹ جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، اور جو اس ٹریننگ کو حاصل نہیں کرے گا اس کے لیے یعنی کہ سول رائٹس جو ہیں وہ اویل نہیں کر پائے گا۔ اچھا، اب دوسری طرف آتا ہے اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم۔ اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم جو تھا یہ ایتھنین کے بالکل اپوزٹ تھا۔ ایتھنین جو ہے وہ پرائیویٹ تھا، جبکہ اسپارٹن جو ہے اس کو اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی۔ اسٹیٹ اس حد تک کنٹرول کرتی تھی کہ جو فیملی ہوتی تھی بچوں کی، اس کا بھی ایجوکیشن کے اوپر کوئی بھی کنٹرول نہیں تھا، اور جو پیرنٹس تھے ان کو کسی بھی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کی ایجوکیشن سسٹم کے اندر انٹرفیئر کریں، بلکہ اسٹیٹ جو ہے وہ اومنی پوٹنٹ تھی، اور وہی سب کچھ جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی۔ یہ اس لیے بھی ہوتا تھا کہ جو اسپارٹن کا ایجوکیشن سسٹم کا یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اس لیے بھی اتنا یعنی کہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھا تاکہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے نئے نوجوانوں کے اندر کریج اور ٹریننگ جو ہے یا ملٹری پرپس کے لیے ان کو یعنی کہ ٹرین کر سکے، یعنی کہ ان کو اس طرح کی ایجوکیشن دی جاتی تھی کہ تاکہ اپنا جو ملٹری پرپس ہے اسپارٹن ایجوکیشن کا اس کو اچیو کیا جا سکے۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے یعنی کہ ایک دوسرا فیچر یہ بھی تھا اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم کا، کہ اسپارٹن کی جو اسٹیٹ تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم آئے جو ایکویلٹی لے کر آئے، یعنی کہ برابری کا نظام جو ہے وہ لے کر آئے، اور یہ برابری جو ہے یہ ایکول ٹریٹمنٹ ہو رچ اور پور کے درمیان، یعنی کہ جو غریب اور امیر ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، اس لیے اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر تھا۔ اور اسی لیے ہی جو اسپارٹن کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ الٹیمیٹلی ایکویلٹی لے کر آتا تھا، اور یعنی کہ کسی بھی قسم کی جو ڈسٹنکشن ہے کلاسز کے درمیان یا کلاس سٹرگلنگ کے درمیان اس کو یہ ایلیمینیٹ کرتا تھا، تاکہ کوئی بھی کلاس جو ہے وہ دوسری کلاس کے اوپر سپرمیسی شو نہ کر سکے۔ یہی چیز جو ہے
پلیٹو کو بھی یعنی کہ وہ بھی اپنی ایجوکیشن سسٹم کے اندر لانا چاہتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے وہی یعنی کہ جسٹس سسٹم کو پروموٹ کرے اور لوگوں کو رائٹس دے. لہٰذا جو یعنی کہ پلیٹو کا ایجوکیشن سسٹم تھا وہ یہ کہتا تھا کہ مطلب ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جو تمام قسم کے جرائم کو روک دے, اور انٹلیکچولی اور فزیکلی ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جو اسٹیٹ کا ہی فائدہ سوچے. وہ یعنی کہ اس کا جو یعنی گراف بنتا ہے پلیٹو کی ایجوکیشن سسٹم کا, پلیٹو کہتا تھا کہ بچے کو 6 سال سے 10 سال تک جو ہے پہلے ایتھلیٹ کی جو ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے گی. یعنی کہ پہلی جو ایجوکیشن ہے نمبر 1 کے اوپر وہ کہتا تھا کہ بچوں کو ایتھلیٹ کی ٹریننگ دی جانی چاہیے 10 سالوں تک. پھر وہ کہتا تھا کہ مطلب 16 سے 18 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو میوزک اور جمناسٹک کی ایجوکیشن دی جانی چاہیے. یعنی کہ یہ 2 سالوں کی جو ایجوکیشن ہے 16 سے 18. پھر وہ کہتا تھا کہ 15 سے 20 سال کے درمیان جو ہے ایتھلیٹس اور ریلیجن اس کو یعنی کہ ریوائیو کرنا چاہیے, یعنی کہ لوگوں کو اندر جو اس کا مذہب کا جذبہ ہے اس کو فروغ ملنا چاہیے. پھر یہاں پر وہ کہتا تھا کہ 30 سے 35 سال کے درمیان جو ہے ملٹری ٹریننگ اور ہائر ایجوکیشن ہونی چاہیے, یعنی کہ 30 سے 35 سال کے درمیان. پھر 35 سال کی یعنی کہ 35 سال کی جب ایجوکیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ایک ایگزام ہوگا. اس ایگزام کے اندر جو لوگ فیل ہو جائیں گے ان کو یعنی کہ سولجر بنا دیا جائے گا, اور جو لوگ یعنی کہ پاس وغیرہ ہو جائیں گے وہ پھر اوپر چلے جائیں گے, میتھمیٹکس, لاجک اور ایسٹرونومی کا جو علم ہے وہ حاصل کریں گے. یعنی کہ 30 سے 35 تک جو ملٹری ٹریننگ سب کو دی جاتی تھی اور ہائر ایجوکیشن بھی دی جاتی تھی, اس کے بعد ایگزام کے اندر جو فیل ہوتے تھے وہ وہیں پر یعنی کہ جو فیلئر اور یہاں پھر سولجر اور ملٹری آفیسر وہ بن جاتے تھے. پھر اس کے بعد آتے تھے یعنی کہ 35 سال کی اوپر کی ایجوکیشن 50 سالوں تک, یعنی کہ 35 سے 50 سالوں کے درمیان جو ہے وہ میتھمیٹکس, لاجک اور ایسٹرونومی کی ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی تھی. اور پھر جب 50 سے اوپر ہو جاتے تھے تو یہ فلاسفر کنگ جو ہے وہ بن جاتے تھے. تو اس طرح کا جو گراف ہے ایجوکیشن سسٹم کا, پلیٹو اس طرح کی جو یعنی کہ سسٹم آف ایجوکیشن چاہتا تھا. اچھا, اب بات کرتے ہیں پلیٹو کے ایجوکیشن سسٹم کے مین فیچرز کی کہ اس کے ایجوکیشن سسٹم کی خصوصیات کیا تھیں. پلیٹو جو ہے وہ ہیومن پرسنالٹی, موریلٹی اور ریلیجن کو ڈیولپ کرنا چاہتا تھا اپنی ایجوکیشن کے سہارے. یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ ہیومن پرسنالٹی, اس کے اندر اخلاقیات اور مذہب, یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے ذریعے ہی آ سکتی ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ جو یعنی کہ ایجوکیشن کا سلیبس ہوگا وہ بچوں کی ایج کے مطابق ہوگا, یعنی کہ انڈیویجول کی ایج کے مطابق ہی جو کریکولم کے اندر چینجز آئیں گی وہ یعنی کہ گریجولی اور اسٹیڈلی, یعنی کہ بچے جس طرح بڑے ہوتے جائیں گے ویسے ہی ان کی ایجوکیشن کا جو یعنی کہ کرائٹیریا ہے وہ بدلتا جائے گا. اس کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے وہی ایجوکیشن کو کنٹرول بھی کرے اور وہی اس کو ریگولیٹ بھی کرے. یعنی کہ جو پلیٹو ہے وہ کسی بھی قسم کی پرائیویٹ ایجوکیشن کے بالکل خلاف تھا, بلکہ وہ کہتا تھا کہ اسپارٹن کی طرح جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ مکمل طور پر اسٹیٹ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. پھر وہ یہ کہتا تھا کہ ایجوکیشن کنٹینیوس فار ہول لائف, کہ یعنی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ 6 سال سے بچے سے لے کر آگے 50 سال کے اوپر کے بچوں تک جو ہے, یعنی کہ بچے تو نہیں پھر کہہ سکتے, یعنی کہ ہول لائف یہ جو کنٹینیوس یہ جو یعنی کہ میتھڈ ہے ایجوکیشن سیکھنے کا, علم سیکھنے کا جو عمل ہے یہ پوری زندگی جاری رہنا چاہیے. پھر جیسے جیسے اوپر لوگ جاتے جائیں گے ان کو پھر فلاسفر کنگ کی جو پوسٹ ہے وہ دی جائے گی. اچھا, پھر وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنا فوکس وہ کہتا ہے کہ جمناسٹک, میوزک اور ملٹری کے اوپر ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بچوں کی فزیکل اور مینٹل گروتھ جو ہے وہ اس کو امپروو کرتی ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ مطلب جمناسٹک اور میوزک اور ملٹری ٹریننگ کو اچھا ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی اور اسٹیٹ کی جو یعنی کہ ریکوائرمنٹ ہے فزیکلی اور مینٹلی گروتھ والے بچے یہ اس کو پھر حاصل ہوتے رہیں گے. پھر یعنی کہ اس کا یہ ارادہ تھا کہ ایلیمنٹ آف جسٹس از ان اسکیم آف ایجوکیشن, یہاں پر بھی وہ ہے جسٹس کا یعنی کہ سسٹم ہی وہ متعارف کروانا چاہتا تھا. یعنی کہ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی اینڈ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس, کہ جس طرح کا بچہ جتنی ایجوکیشن حاصل کرے گا اس کو ویسے ہی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا. یعنی کہ جسٹس کا سسٹم اس نے یہاں پر بھی نہیں چھوڑا اور اس نے سوسائٹی کو جو 3 یعنی کہ کلاسز میں ڈیوائڈ کیا تھا, یہاں پر ایجوکیشن میں بھی وہ کہتا ہے کہ سوسائٹی ڈیوائڈ ہی ہونی چاہیے. اچھا, پھر وہ یعنی کہ ہم نے پچھلی والی لیکچر میں بات کی تھی کہ وہ ایجوکیشن عورتوں اور مردوں کے لیے دونوں کے لیے ایکول رائٹس اور ایکول ورک کی جو ہے وہ ریکوائر کرتا تھا, کہ مطلب مردوں کے لیے بھی اور
عورتوں کے لیے بھی ایجوکیشن جو ہے وہ ایکول ہی ہونی چاہیے۔ پھر اگلے پوائنٹ پہ وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن شوڈ بی آئیڈیل اینڈ فلاسفیکل ان نیچر، کہ جو ایجوکیشن ہو وہ آئیڈیل بھی ہو، وہ اسٹیٹ کی ضروریات کے مطابق ہو اور فلاسفیکل ہو نیچر کے اندر، یعنی کہ اس طرح کی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتا تھا کہ مطلب سینسرشپ ہونی چاہیے لٹریچر کے اوپر اور آرٹ کے اوپر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو لٹریچر اور آرٹ ہوتا ہے یہ مارل سٹینڈرڈ کو یوتھ کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ خراب کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر لٹریچر اور آرٹ کے اوپر کنٹرول ہوگا، ان کی سینسرشپ ہوگی، تو یہاں پر جو ہے مطلب جو مارل سٹینڈرڈ ہیں یوتھ کے وہ برقرار ہی رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی کہ پلیٹو بہت زیادہ سٹریس یعنی کہ بہت زیادہ زور دیتا تھا فار پروڈکشن آف ریئل گارڈینس، کہ مطلب جو حقیقتاً جو یعنی کہ اسٹیٹ کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی ضرورت ہے، تاکہ اسٹیٹ کو مطلب ایسے لوگ سامنے آئیں کہ جو اسٹیٹ کے لیے کمپیٹنٹ ہوں اور اس کو چلا سکتے ہوں۔ اچھا جی، اب پلیٹو کے اوپر اگر اس کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہم کرٹیسزم کریں تو سب سے پہلا اس کے اوپر کرٹیسزم یہ آئے گا کہ پلیٹو جو ہے وہ لوور کلاس کو ایک بار پھر اس نے اگنور کر دیا۔ اب یہاں پر جب کہ ایجوکیشن کا جو پرائمری مقصد ہوتا ہے وہ تو ہونا چاہیے ایکویلٹی، لیکن یہاں پر جو ایجوکیشن کا سسٹم اس نے پرائمریلی لانچ کیا ہے وہ ہے رولنگ کلاس کو پروموٹ کرنا۔ اور ایک بار پھر یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹو جو ہے اس کے دل کے اندر یا مطلب لوور کلاس یا جو پروڈیوسنگ کلاس ہے، جن کی عام لوگوں سے یعنی کہ جن کی ہمیشہ ایک اسٹیٹ کے اندر تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے اس کے دل کے میں نفرت ہی پائی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو رولنگ جنتا۔ اچھا جی، نیکسٹ جو کرٹیسزم آئے گا پلیٹو کی مطلب اس کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر وہ یہ ہے کہ پلیٹو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک بہت سخت ریجڈ سینسرشپ ہو۔ پلیٹو جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو یونانی لٹریچر ہے وہ بہت ہی انسوٹیبل ہے میڈیم آف ایجوکیشن کے لحاظ سے، یعنی کہ یہ بھی تو ایک بہت سخت یعنی کہ ریجڈ سینسرشپ ہی ہے نا، کہ آپ ایجوکیشن کے اندر ایسی چیزوں کو الاؤ ہی نہ کریں کہ جو لوگوں کو زندگی سکھاتی ہیں۔ حالانکہ لٹریچر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میننگ آف لائف کو ڈیفائن کرتا ہے، لیکن پلیٹو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک ہائیلی انسوٹیبل میڈیم ہے ایجوکیشن کا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نو فریڈم آف اسپیچ یا اوپینین۔ پلیٹو جو ہے یعنی کہ یہ اس کے اوپر یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ یہ سمجھتا تھا کہ کسی بھی بندے کو اسپیچ کرنے کی یا اپنا اوپینین دینے کی فریڈم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتا تھا کہ لوگ وہی بولیں گے یا وہی اپنا اوپینین ایکسپریس کریں گے جو اسٹیٹ ان کو سجیسٹ کرے گی یا الاؤ کرے گی، یعنی کہ مکمل طور پر جو ایک عام ہیومن بینگ کے بیسک رائٹ ہوتے ہیں پلیٹو ان سے انکار کرتا آیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نمبر 4 کے اوپر ٹوٹلیٹیرین کانسیپٹ آف پلیٹونک ایجوکیشن۔ ٹوٹلیٹیرین ہوتا ہے کہ یعنی کہ صرف ایک چیز کے اوپر ہی زیادہ فوکس کرنا، یا مطلب کسی ایک بندے کے ہاتھ میں یا کسی ایک چیز کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات آ جانا۔ تو یعنی کہ پلیٹو کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک مکمل طور پر بیس کر رہا ہے ٹوٹلیٹیرین کانسیپٹ کے اوپر، یعنی کہ اس کے اوپر نہیں کہ ایکویلٹی کے اوپر، بلکہ وہ ٹوٹلیٹیرین کانسیپٹ کے اوپر اس کا ایجوکیشن جو ہے وہ بیس کرتا ہے۔ پھر نمبر 5 کے اوپر ہے پلیٹو ڈز ناٹ پروز اینی اسٹڈی آف فائنانس، لا اینڈ ملٹری ٹیکٹکس۔ یہاں پر پلیٹو جو ہے اس نے کسی بھی بات کے اوپر یعنی کہ اس نے باقی چیزیں تو فوکس کی ہیں، اس نے کہا جمناسٹک ہونا چاہیے، میوزک ہونا چاہیے، ایتھلیٹس ہونے چاہیے، لیکن اس نے فائنانس کے متعلق، قوانین یعنی کہ لا کے متعلق اور ملٹری ٹیکٹکس کے متعلق اس نے کسی بھی قسم کی کوئی اسٹڈی جو ہے وہ شو نہیں کی۔ لہٰذا پلیٹو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو فلاسفر کنگ ہوگا وہ ایک کمپیٹنٹ بندہ ہوگا اور وہ اس کو یعنی کہ تمام چیزوں کی مہارت ہوگی، اور وہ کیسے صرف ایک یعنی کہ میتھمیٹکس کو پڑھ کے یا جمناسٹک کو پڑھ کے وہ کیسے یعنی کہ ملٹری ٹیکٹکس کو اپنا سکتا ہے، یا کس طرح وہ ایک کمپیٹنٹ انسان بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اوپر ایک کرٹیسزم ہے۔ اور نمبر آخر میں یعنی کہ 6 کے اوپر ہے ہز سسٹم از تھیوریٹیکل رادر دین پریکٹیکل، یعنی کہ اس کا جو سسٹم ہے صرف ایک تھیری پہ بیس کر رہا ہے۔ اس کی ایک یہ جو مکمل ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ اس کی آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر ہوگا، چاہے وہ جسٹس ہو یا وہ ایجوکیشن ہو یا وہ فلاسفر کنگ ہو یا وہ بذات خود ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ پوری کی پوری ایک یوٹوپین اسکیم ہے۔ یہ ایک ایسی اسکیم ہے کہ جو ایک امپریکٹیکل ہے،
جس کا حقیقی لائف کے اندر کوئی بظاہری طور پر مقصد نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ سمجھتا ہے کہ مطلب اگر آپ ایکسٹرا آرڈینری میوزک کا یوز کریں گے تو یعنی کہ اگر آپ ایبسلیوٹلی کنٹرول کریں گے لوگوں کو تو آپ جو ہے مطلب بہت زیادہ رول کر پائیں گے۔ تو یہ صرف ایک تھیری کی باتیں ہیں، یہ صرف کتابی باتوں تک ہیں، لیکن یہ پریکٹیکلی آج کی دنیا میں یا اس وقت بھی یہ پاسیبل نہیں تھی۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔